السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا عالم برزخ کا ہمارا موضوع کہ ہم نے اپنا سفر شروع کیا ہے، اور سفر میں یقیناً انسان کے پاس اس کا سامان بھی ہوتا ہے۔ سفر جب ذہن میں آتا ہے تو سامان ضرور ذہن میں آتا ہے۔ تو ہم اس سفر میں ہیں کیونکہ سامان ہمارا گاڑی میں تھا، تو ہمیں اتنا کچھ محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ سامان اٹھانا ہے، رکھنا ہے۔ مگر جب گاڑی خراب ہوئی تو ہمیں یہ بھی توجہ کرنی پڑی کہ اگر آگے کے سفر میں کبھی اب ایسا ہوا، گاڑی خراب ہو گئی، گاڑی ہمیں دوبارہ سے فیول نہیں ملا، یا گاڑی ہمیں چھوڑنی پڑی، یا کوئی بھی مسئلہ ہوا، تو ہم کیسے اپنے سامان کو اٹھائیں گے۔ اب ایک یہ فکر ہمارے اندر آئی۔ ابھی تک ہم اس چیز سے مطمئن تھے، تو ہمیں مولا علی کا یہ جو وصیت نامہ تھا مولا حسن کو کیا تھا، وہ ہمیں یاد تھا بالکل، اور ہم پریکٹیکلی عمل بھی کرتے تھے۔ اور وہ یہ تھا کہ مولا علی نے امام حسن کو وصیت کی تھی، اور ہمیشہ ہمارے ذہن میں یہ سب ہوتا ہے کہ یہ سب ہمارے لیے پیغامات ہوتے ہیں۔ تو مولا علی نے کہا کہ جب بھی دیکھو کہ تمہارے پاس کوئی اپنی حاجت لے کے آئے، تو مولا نے کہا کہ اس کو بیٹا تم غنیمت سمجھنا۔ اگر کوئی تمہارے پاس حاجت لے کے آئے، غنیمت سمجھنا۔ اب ہم غنیمت اور حاجت کو سمجھتے ہیں کہ کیا اس کا مطلب ہوتا ہے۔ غنیمت مطلب کہ مولا نے یہ کیوں کہا کہ غنیمت سمجھنا؟ مولا یہ کہتے کہ بھئی اس کی حاجت روائی کر دو، ثواب حاصل ہوگا۔ مولا نے کہا کہ اس کو غنیمت سمجھنا۔ غنیمت کیا ہوتا ہے کہ بیٹھے بٹھائے آپ کے ہاتھ کوئی سمجھیں کوئی جیک پوٹ لگ جائے، کوئی تحفہ لگ جائے، کوئی بونس مل جائے، یعنی بغیر محنت کے کوئی چیز حاصل ہو جائے۔ کیسے؟ اس کی ہم مثال اس طرح دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے کہیں سیل لگی ہو، اور مثال کے طور پہ 1000 روپے کی چیز 100 روپے میں ملے۔ اب ہمیں نہیں بھی لینی، مگر ہم سوچتے ہیں کہ اتنی زبردست سیل ہے، یہ موقع غنیمت ہے کہ 1000 کی چیز 100 میں مل رہی ہے، تو ہم اٹھا لیتے ہیں، چاہے وہ کراکری ہو، بیڈ شیٹ ہو، کوئی بھی چیز ہو، کہ اس وقت یہ غنیمت ہے بہت، بھلے ہی مجھے ضرورت نہیں ہے مگر یہ موقع میرے لیے غنیمت ہے۔ اس کو ہم اس طرح سمجھ سکتے ہیں۔ اور مولا کا یہ فرمان کہ حاجت لے کے آئے۔ اب حاجت سے ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے؟ دیکھیں، حاجت سے ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ کوئی ہم سے شاید روپے پیسے کی ہی مدد مانگے گا تو یہ حاجت ہے۔ آج کل ذہن میں یہی آتا ہے نا کہ حاجت روائی کے مطلب کوئی ہم سے پیسے کی ہی مدد مانگے گا تو یہ اس کی حاجت ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ حاجت روائی یعنی اسے زندگی کے کسی بھی معاملے میں، مقام میں ہماری مدد کی ضرورت ہو اور ہم اس کی مدد کریں، چاہے اچھا مشورہ چاہیے ہو، چاہے اسے روپے پیسے سے مدد چاہیے ہو، چاہے اسے دینی مسائل سیکھنے میں مدد چاہیے ہو۔ حد یہ ہے کہ ہمیں یہ عالم برزخ کے سفر میں معلوم ہوگا کہ کسی کو راستہ بتا دینا راہ چلتے کو، وہ ہمیں کیسے برزخ میں ثواب پہنچائے گا۔ کسی گمراہ کو راستے پہ لگا دیں، وہ کس طریقے سے ہمیں فائدہ پہنچائے گا۔ تو ہمیں جیسے ہی یہ چیزیں ریکال ہوئیں، مولا علی کا یہ فرمان، تو ہمیں ذہن میں آیا کہ اگر کبھی ایسا مسئلہ ہو تو ہمارے پاس کوئی انتظام ہونا چاہیے کہ کوئی ہمارا سامان اٹھا سکے۔ تو مولا کا یہ فرمان کہ امام حسن کو کہ جب تمہارے پاس کوئی اپنی حاجت لے کے آئے تو اس موقع کو غنیمت سمجھو کہ اس نے تمہارے آخرت کا بوجھ اٹھا لیا ہے۔ اللہ اکبر! تمہاری آخرت کا بوجھ اٹھا لیا ہے۔ اس پہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ بوجھ اور آخرت کا بوجھ، یعنی اس کا مطلب کہ کچھ ایسے معاملات ہماری زندگیوں میں اعمال ہیں کہ جو ہمارے لیے بوجھ بن جاتے ہیں، یعنی اس طرح کے کوئی معاملات ہوں تو وہ بوجھ کی حیثیت رکھتے ہیں، اور لازمی آخرت کا سفر ہے تو بوجھ ہے۔ تو ہم نے جیسے پہلے ہی بیان کیا کہ مولا کا یہ فرمان ہم سب کے لیے پیغام ہوتا ہے۔ جو بھی معصومین اہل بیت اپنی اولاد کو کوئی نصیحت کرتے ہیں، کوئی وصیت کرتے ہیں، تو اس میں اصل میں ہمارے لیے پیغامات ہوتے ہیں۔ تو آخرت کا بوجھ اٹھا لیا، تو ہمیں فوراً ذہن میں آیا کہ مولا کا یہ فرمان ہمیں یاد تھا۔ ہم تھوڑا سا ریلیکس ہو گئے، اور ہم نے اپنا سفر جو ہے اب شروع کر لیا کہ جب کبھی کوئی ایسا مسئلہ ہوگا تو یہ ہمارا جو ہے آخرت کا بوجھ اٹھانے والا ہمارے ساتھ ہوگا۔ ابھی ہم یہ ذہن میں تصور کر کے چل ہی رہے تھے کہ کبھی یہ ضرورت پڑی تو ہمارا کوئی بوجھ اٹھانے والا ہوگا۔ تو ہم نے دیکھا کہ ہمیں ایک جو ہے مثالی شکل میں کوئی بھی اس طریقے کا ایک مثالی شکل میں سمجھیں کوئی کنیز یا غلام کہیں، وہ ہمیں حاضر کر دیا گیا۔
کہ یہ آپ اپنے ساتھ اس کو رکھیں آپ کا سامان اٹھانے کے لیے۔ تو ہم نے بتایا، اس سے پوچھا کہ ابھی تو ہماری گاڑی بھی صحیح چل رہی ہے، سامان ہمارا جیسے بیک سیٹ پہ ڈگی پہ کہیں بھی پڑا ہے، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے ابھی کہ ہم ہیلپر لیں۔ تو اس نے یہ بتایا کہ دیکھیں کیسی کیسی چیزیں یہاں پہ انسان کے کام آتی ہیں۔ تو وہاں ہمیں بتایا گیا کہ کیونکہ آپ نے صرف سوچا ہے اور آپ کی جو حاجت ہے، آپ کی جو یہ خواہش ہے، یہ پوری کی جا رہی ہے۔ وجہ معلوم کرنے پہ ہمیں پتہ چلا کہ ہم دنیا میں ایک ایسی نماز پڑھتے تھے کہ جو ہم حاصل کرنا چاہتے تھے، جو ہم سوچتے تھے، وہ چیز ہماری ہو جاتی تھی۔ اب وہ نماز تھی نماز غفیلہ۔ اللہ اکبر! جو لوگ پڑھ رہے ہوں گے، ہمارے گروپس پہ ہیں ماشاء اللہ سے، تو وہاں پہ تو کافی لوگوں نے اس کو پڑھا بھی ہے اور اس کے اثرات خود انہوں نے اپنی زندگیوں میں دیکھے بھی ہیں۔ تو ہم نے واقعی میں ذہن میں ہمارے آیا کہ ہم تو واقعی پڑھتے تھے یہ نماز، مغرب اور عشاء کے بیچ میں یہ نماز 2 رکعت پڑھی جاتی ہے، اور اس کے جو سورے ہیں یعنی آیتیں جو ہیں وہ دیکھ کے پڑھی جا سکتی ہیں مستحب نماز میں، اور یہ نماز بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جب بھی مغرب کی نماز پڑھ لیں گے، اس کے بعد یہ پڑھ کے پھر عشاء کی پڑھیں گے، یعنی مغرب اور عشاء کے درمیان یہ 2 رکعت نماز غفیلہ پڑھی جاتی ہے، اور یہ مغرب کے نوافل میں آٹومیٹکلی ایڈ بھی ہو جاتی ہے، یعنی ہمیں 2 ثواب حاصل ہو رہے تھے۔ تو ہمیں یاد تھا کہ دنیا میں تو واقعی میں ہمارے ایسا ہی تھا کہ جو ہم سوچتے تھے، حد یہ ہوتی تھی کہ کچھ کھانے کا سوچ رہے ہیں، کچھ خریدنے کا سوچ رہے ہیں، کسی سے بات کرنے کا سوچ رہے ہیں، کسی سے بہت دن سے بات نہیں ہوئی، اس کی یاد آ رہی ہے، تو فوراً وہ چیز ہو جاتی تھی، یا تو اس کا میسیج آ گیا جس کو ہم یاد کر رہے ہیں، بہت دن سے بات نہیں ہوئی، جو ہمارا کھانے کا دل چاہ رہا ہے وہ کسی طریقے سے ہم تک پہنچ گیا، جو ہم خریدنا چاہ رہے ہیں اس کا کوئی ایسا ذریعہ بن گیا۔ اللہ اکبر! ایسے معجزات ہم نے اس نماز کے دیکھے تھے۔ تو ہمیں یاد آیا کہ ہاں بالکل دنیا میں تو تھے، مگر کیا آخرت میں بھی اس طریقے سے کہ سوچا اور ہو گیا؟ تو بتائے گا کہ جی بالکل، کیونکہ یہ نماز اور آپ کا ہر عمل، ہر نیکی سب سے پہلے آپ کی آخرت میں، آپ کی قبر میں، آپ کے برزخ میں کام آتی ہے، وہاں اپنے اثرات چھوڑتی ہے، اور پھر اس کے جو اثرات ہیں وہ آپ دنیا میں اس کے شیڈز جو پڑتے ہیں وہ آپ کو اس طرح سے حاصل ہو جاتے ہیں۔ تو ہم نے خدا کا بہت شکر ادا کیا کہ پروردگار کتنا رحیم و کریم ہے کہ میری نیت آخرت کی ہوتی بھی نہیں تھی۔ میں تو اس نماز کے فوائد سن کے کہ اتنے فوائد ہیں کہ دنیا کی حاجتیں پوری ہوتی ہیں، رزق میں اضافہ ہوتا ہے، گناہ جھڑتے ہیں، دعائیں مستجاب ہوتی ہیں، تو میں تو اس نیت سے اس نماز کو پڑھتی تھی یا پڑھتا تھا۔ مجھے خدا کے اوپر اتنا اس وقت جو ہے اس کے لطف و کرم پہ حیرت اور انتہا ہوئی کہ خدا اتنا دینے والا ہے کہ دنیا یعنی نیت نہ بھی ہو تب بھی وہ آخرت میں اس کا حساب لکھ دیتا ہے۔ اللہ اکبر! اس کے بعد سے مجھے یہ معرفت ہوئی کہ جو بھی میرا عمل ہے وہ سب سے پہلے میری آخرت و قبر میں جا رہا ہے۔ اس سے ذہن میں دیکھیں ایک پیغام یہ ہے کہ ہمیشہ انسان اپنی آخرت کو، اپنی برزخ کو اور اپنی قبر کو یاد رکھتا ہے۔ تو آج کا سفر ہمارا یہی تھا کہ ہمیں بن مانگے ایک پورٹر، ایک لوڈر جو ہے مل گیا، صرف ہم نے سوچا ہی تھا، اور وہ کس وجہ سے اس کی ہم نے جو قیمت پے کی، اس کو جو پے کیا وہ یہ تھا کہ دنیا میں کسی کو بھی کبھی بھی کسی طرح کی کوئی حاجت ہوتی تھی، بھلے ہی کچھ بھی ہو، کوئی زیارات کے سفر پہ جا رہا ہے، اس کو آپ سے کوئی بیگ چاہیے، اس کو آپ سے کوئی معلومات چاہیے، اس کو آپ سے وہاں کے معاملات کے بارے میں کچھ ہیلپ چاہیے، وہ جو آپ 5-10 منٹ لگاتے ہیں اس کو دیتے ہیں، یہ سب اس کی حاجت روائی ہے۔ اور پھر ایک حاجت روائی آئندہ کسی اسٹیشن پہ پتہ چلے گی کہ کسی کی آخرت بنانا یہ کتنا کام آتا ہے، یہ سب سے بڑی حاجت روائی ہے جو سب پہ بھاری ہو جاتی ہے کہ کسی کی آخرت سنور جائے، کسی کو واجبات کا ہم پیغام دے دیں۔ دیکھیں آج مستحبات میں ہم سب ماشاءاللہ الحمدللہ بہت بہت آگے ہیں، مگر واجبات میں ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی بھی بہت سے ہمارے مسائل چل رہے ہیں۔ تو بس آج کا سفر یہی کہ اب ہم پورٹر کے ساتھ، لوڈر کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں، اور اب آگے اپنا سفر اسٹارٹ کر رہے ہیں، جو کہ بہت اچھا اور بہت خوشگوار ہے، کیونکہ ریلیکس ہو گئے کہ اب ساتھ بھی ہے کوئی، وہ ساتھ دینے والا خاموش ہے۔ ابھی ہمیں آگے جا کے ایک دوست کی ضرورت بھی پڑنے والی ہے، وہ ہم آگے کے سفر میں دیکھیں گے۔ ابھی تک الحمدللہ ہمارا سفر جو ہے سکون سے اور خیر سے گزر رہا ہے، کیونکہ آگے کے راستے ہم